علماء اگر مجلس میں موجود ہیں وہ آگے آ جائیں. علماء بھی حفاظ بھی ائمہ بھی علماء ہو ائمہ ہو حفاظ ہو. پورے سینٹر سے آئے نا بولے رفیق صاحب پورے علماء آئے سینٹر سے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوانان عزیز، اللہ نے اس دین کی بنیاد قربانیوں پہ رکھی ہے. جتنی قربانی بڑھتی جائے گی دنیا میں ہدایت عام ہوتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو قربانی کے دور سے اللہ نے گزارا ہے اور اس کے بعد ہی اللہ نے ہدایت کو عام کیا ہے. جب اللہ اپنے مخصوص بندے حضرات انبیاء کو ان قربانیوں کے راہ سے گزارتا ہے اور ان قربانیوں کے راہ میں حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ایسے اترتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی کو ان کے قربانیوں پہ رحم آ جاتا ہے. کوئی سیرت میں یہ نہیں ملے گا کہ دعوت کی محنت پر کسی نبی کا استقبال کیا گیا ہو. دعوت کی محنت پر ہر نبی کو پہلے پتھر دکھائے گئے ہیں. خود ہمارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو بول تھا دعوت کا اور اس پر جس نے سب سے پہلے پتھر چلایا ہے وہ ابو لہب ہے. تو یہ راہیں قربانی کی ہے. ان راہوں میں پتھروں کو کھا کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نہ کہ استقبال سے. استقبالیہ دور قربانی کے بعد کا آتا ہے. پہلے پتھروں کے لیے پتھر کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوتا ہے. ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، محبوب رب العالمین والمشرقین ہے، اور آپ کے ذات عالی کا مقام اور مرتبہ حضرات
حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ اور اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے، اور خود اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا مجھے اللہ کے پیغام کے پہنچانے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا. حالانکہ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی عجیب ہیں. نوح علیہ السلام کے 950 برس تک ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پتھروں کو برسایا گیا. کیا وجہ ہے کہ ان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو یہ دعوت کی راہیں ہیں. پتھروں اور کانٹوں کے راہ پر چلے اور راستہ گزارے تو ہی آگے وہ دور آ جاتا ہے کہ اللہ دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کر دیتا ہے. رجب کے مہینے میں لوگ معراج کے واقعات کو بڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور نورانی رات کے نام سے معراج کو بھی ایک گویا کہ فضیلت والی یا عبادت کی رات سمجھتے ہیں. لیکن کوئی مقرر یا مبلغ سبب معراج کیا ہے یہ نہیں بتاتا ہے. معراج ہو یہ تو ہمارا ایمان ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں خود ایک باب المعراج باندھا. معراج والی حدیث ہے، پورا معراج کی حدیثیں ملیں گی اس میں. جو سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرایا ہے مسجد حرام سے اقصی اور اقصی سے 7 زمین اور آسمان اور جنت اور جہنم اور سدرت منتہا اور اللہ کا دیدار، یہ سب بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے اشارتاً. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. یہاں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. سبب معراج کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں، اور ہر کام کرنے والی کی معراج کتنی قربانی کے اندر چھپی ہوئی ہے. ہم لوگ اس کو قربانیاں سمجھتے ہیں. ہمارے اکابرین کہتے ہیں آپ سال کے 6 مہینے لگاؤ یا سالانہ 4 مہینے لگاؤ، اور اگر اس سے ہلکی ترتیب ہے تو سالانہ چلہ لگاؤ، اپنے ماہانہ 3 دن لگاؤ، مقامی کام میں 2 گشت کرو، روزانہ 5 اعمال کے ذریعے مسجد کو آباد کرو. یہ حالات کے اعتبار سے یہ علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے اس زمانے کی قربانی کی سطح یہ بتائی ہے. اور اگر حضرات انبیاء کی قربانی دیکھیں، حضرات صحابہ کی قربانی دیکھیں، اور نمونہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کا ایمان، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کے شان میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے میرا نبی بہترین نمونہ ہے. پوری سیرت میں دعوت کو دیکھیں، سیرت پاک میں پوری 23 سالہ دور نبوت، پوری سیرت ہی دعوت ہے. اور دعوت سیرت اور سیرت دعوت، وہ ہٹ نہیں سکتی سیرت اور دعوت. اگر محدثین سے پوچھے حضور پاک علیہ السلام نے
آپ کی مکی زندگی نبوت والی 13 سال کی ہے. 13 سال میں کون سا عمل ہے جو نبی نے کیا ہے؟ صرف دعوت کے علاوہ 11 سال تو مکمل صرف ایک ہی کام ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ ایک فریضہ ہے، نبی کا فریضہ منصبی یہ ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے چادر کے اوڑھنے والے پیارے، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ اللہ کے بندوں کو اللہ سے. تو نبی اگر آرام فرمائیں تو محبت سے جگا کر کام پہ لگایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتیں میری اور آپ کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد انوار پہ نازل فرمائے. پوری زندگی جس نے دعوت کی مبارک محنت کو، ایک وقت کے نبی کو اتنا سہارا دیا پوری زندگی میں، نبوت کے آغاز سے وفات تک، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک. 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی کی بیوی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو فضیلت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. جو آپ نے اس دعوت کے راہ میں، قربانی کے راہ میں، اللہ کے دین کے پہنچانے کے راہ میں جو مشکلات اور جو محنتیں اور جو مجاہدہ اور جو تکالیف اما خدیجہ نے نبی کے جو اوپر آئی اور خود اپنے اوپر جو آئی، جو جھیلی ہے، قیامت تک کسی نبی کو یہ شرف، کسی نبی کی بیوی کو یہ نہیں مل سکتا ہے جو اما خدیجہ. ہر وقت دلداری، ہر وقت نبی آقا رحمت کے لیے فکر مند، ہر وقت. یہ قرآن کریم کی آیت جب سورہ مدثر کا نزول ہوا، سردی کا زمانہ تھا، شدت سردی سے نبی اپنی چادر مبارک اوڑھ کے آرام کر رہے تھے کہ اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی گہری نیند میں آرام کر رہا، اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا، گھر والے دوڑ کر آئے، کیا ہوا؟ یہ اچانک کیا خواب دیکھ لیے، کیا مسئلہ کیا پیش آ گیا؟ تو آپ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، پرسکون انداز میں محو استراحت تھے، گہری نیند میں آرام فرما رہے تھے، اچانک بیٹھ گئے. اچانک بیٹھتے ہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئی اور یہ فرمائے کہ میرے سر کے تاج، فرمائیے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی آپ گہری نیند میں آرام کر رہے تھے، ابھی اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا آج بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے جو غار حرا میں آیا تھا؟ پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے کام دیا ہے، آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میری ماں نے کہا، کیا کام دیا؟ آپ کے رب نے، میرے رب نے آپ کو کیا کام دیا؟ کہا یہ کام دیا ہے، ابھی جبرائیل آئے ہیں، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کہ پیارے نبی، چادر اوڑھنے والے نبی، اٹھو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈراؤ. عارفین باللہ کے سرتاج کامل اولیاء پیر ذوالفقار علیہ رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ اس آیت کے تفسیروں میں کہتے ہیں، جو چادر مبارک آپ نے اپنے دست رحمت سے اٹھا کر گھڑی بنائی ہے
اور کہا لو خدیجہ یہ چادر رکھ دو. پھر وہ چادر مبارک دوبارہ اوڑھ کر آرام کرنے کی نوبت کب آئی ہے کہ دوبارہ آرام کر لیں؟ وہ چادر مبارک کو اوڑھ کر دوبارہ آرام کی نوبت کب آئی ہے؟ خود کہتے ہیں یہ چادر مبارک جب آپ نے لپیٹ کے رکھی ہے دوبارہ اس وقت نوبت آئی ہے جب اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی اور بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ چادر لا رہی تھی. بیٹی فاطمہ کہتی ہے میرے باپ کو جب سے میرے باپ نے چادر لپیٹی زندگی کی آخری رات میں جب بے چینی بڑی تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چادر مبارک آپ کی جسم میں اتھر میں ڈالی ہے. یہ راہ ہے دعوت کی، وہی بتا رہا ہوں. نبی پوری امت کے لیے نمونہ ہے اور ہر کام کرنے والا جب تک کہ وہ فکر نبی اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا کار نبوت کا حق ادا نہیں کر سکے گا. سب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ کام کار نبوت ہے، نبیوں والا کام ہے. کار نبی کہتے ہیں نا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، کار نبی ہے. جب تک کہ فکر نبی نہیں آئے گا کام کرنے والے کے دل میں وہ تڑف، وہ کوڑن، وہ رونا ایک نبی کا جو ہوتا ہے، جب تک کہ یہ اس کام کرنے والے میں وہ نہیں آئے گا کار نبی میں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت کو عام نہیں کرے گا. کرنے والا مجاہدے میں پک رہا ہو، جھل رہا ہو، کھل رہا ہو، رو رہا ہو اور اللہ ہدایت کو عام کر رہا ہو، یہی طریقہ ہے. اس لیے ہر نبی کا دعوت کے بول پر استقبال نہیں ہوا ہے، پتھروں کا استقبال ہوا ہے، پتھروں کو کھانا پڑا ہے. یہی 11 سال آپ کے مکہ مکرمہ میں ہیں اور ایسا نبی ایک ایک امتی کا درد اور غم لینے والا نبی. حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ نے حد الصحابہ میں لکھا، باب دعوت میں جلد اول میں، کہ ایام حج میں دونوں عالم کا نبی دیوانہ وار قبیلوں کے سرداروں کے پاس جاتے، ملاقاتیں کرتے تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں اپنا موقف. قبیلے کے بڑے، قبیلے کے سردار ایک قبیلے کے بعد ہم تشریف لے گئے، وہاں بیٹھ کر اللہ کے وحدانیت، اللہ کے حمد و ثنا اور ایک اللہ کی دعوت ان کو تھی. ایسی بات کی کہ وہ اہل مجلس آمادہ ہو گئے ایمان لانے پر، لیکن ایک شرط رکھی انہوں نے، اگر ہمارا قبیلے کا سردار اب آنے والا اگر وہ اس پہ راضی ہو جائے آپ کے دین پر، تو ہم سب تمہارے دست رحمت پر دین قبول کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں بڑی، اس امیدوں کے ساتھ ملنا. مکانات تقسیم کر رہے ہیں ہم، اتنے دن میں اتنی ملاقات کرو. اس مکان میں رہنے والا سورما ہو، سیاستداں ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، غریب ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے،
سب کو ایمان کی دعوت دینا، کسی سے مرعوب بھی نہیں ہونا ہے کہ بھئی یہ تو بستی کا بڑا آدمی ہے، کیا جواب دے گا؟ جس نبی کو گالیاں کھائی تم جواب سے ڈرتے ہو؟ کسی سے متاثر نہ ہوتے ہوئے لیڈر ہو، مکھیہ منتری ہو، ملک عالمی ملک کا صدر ہو، ایمان کی دعوت تو دینا ہی ہوگی. یہ سیرت سے ملتا ہے. اس لیے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے جو معاون بنے ہیں ابتدائی زمانے میں بڑے علماء، وہ عجیب بے باک تھے اور عجیب ان کا طرز زندگی تھا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وزیر تعلیم آئی کانگریس کا صدر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہر ماہ 3 دن ترتیب سے دیا کرتے تھے. ڈھائی اتنا وقتہ ہو، اسی لیے جب پارلیمنٹ کے اندر ملک نیا نیا آزاد ہوا اور ایک قوم ہے ہمارے جانور کو محترم سمجھتی ہے، اس کے زباں پر ایک بحث چلی اور فسادات ہونا شروع ہو گئے ملکوں میں. پارلیمنٹ میں بحث آئی، اس وقت سے آج تک انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے ذبیحت پر پابندی ڈال دی جائے. یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ بھرے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وقت کے وزراؤں سے کہا تم کیا چاہتے کیا ہے؟ کہا یہ محترم ہے ان کے مذہب میں، مسلمان بھائی کے آپ لیڈر ہیں، کہہ دو ان سے چھوڑ دو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے میں بے باکانہ انداز میں دعوت کس انداز سے پارلیمنٹ میں دی ہے وہ بتا رہا ہوں. اور یہ فرمایا اس وقت کے بڑے لیڈر سے کہ بھائی میں تم سے اس سے اعلیٰ اور اس سے بہتر ایک بات بتاتا ہوں میں، اور اگر وہ تم مان لیں گے تو ہم اور تم بھائی بھائی بن جائیں گے. کہا اس نے کہا فرماؤ ابوالکلام تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے تم سب وہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، جھگڑا ختم ہو جائے گا. جھگڑا ہی ختم ہوگا ملک میں. ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوگا ہم کلمہ پڑھے گا، پھر یہ کیسے ہوگا مسلمان اپنے خوراک چھوڑ دیں؟ ختم کرو اس بحث کو. ایک لمحے میں ایمان کی دعوت دی ہے. یہ نبی کی سیرت ہے کہ وزراء اور بڑے قبیلوں کے سرداروں سے ملنا ہے. قبیلوں کے سردار موجود نہیں، قوم سے بات کر لی، قوم آمادہ ہو گئی. لیکن پورے مکے میں یہ چرچے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ڈنڈوتی ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور خود ابو لہب اعلان کرتے پھر رہا ہے آنے والے مہمانوں کے سامنے کہ جو بھی دنیا سے یہاں آئے ہیں ایام حج میں وہ محمد میرا بھتیجا اس سے دور رہے. آج کل نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، بہ کی باتیں کرتا ہے. 360 کے مقابلے میں کہتا ہے ایک رب ہے، اور ہم 360 کو ماننے والے خاندانی ہیں. ان 360 کے مقابلے میں ہم ایک کو کیسے مانیں؟ اور اعلان یہ کرتا ہے کہ اس کے چہرہ نہیں دیکھنا، اس کو سلام نہیں کرنا، اس سے کلام نہیں کرنا. جو ایک دفعے اس سے کلام کرتا اس کا ہو جاتا ہے. وہ نبی ہوتا ہے نا.
نبی کا حسن اخلاق، نبی کا حسن کردار اور نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب امت پہ اللہ ڈالتا ہے، تو وہ قبیلے والے تو آمادہ ہو گئے، لیکن سردار ابو لہب کے پاس سے آیا تھا اور پھر غصے میں آیا تو اپنے قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، بہت غصے میں آ کر مغلظات بکا اللہ کے نبی کی شان میں، گستاخی کی، خوب بھڑکاس نکالا اور گالیاں بکتا رہا، اور آخر میں یہ کہا کہ اگر تم میری قوم کے درمیان موجود نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا، لیکن تم میری قوم کے بیچ میں بیٹھے، نکلو یہاں سے۔ وہ ڈانٹ لگائی ہے۔ جس نبی آقا رحمت کا جبرائیل بھی ادب کرتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کا۔ سیرت کے کتابوں میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقام سدرت منتہا پہ ہوتا اور کان عرش کی طرف لگا لیتا کہ کب میرا اللہ مجھے حکم دے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ کے پاس جائے کہ وہ بہانے سے چہرے محمدی کی زیارت ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام جس کے دیکھنے کے مشتاق ہے، اس لیے مشہور انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہے، ان کے پاس اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو پیغامات پہنچائے ہیں یا اللہ کا سلام پہنچایا ہے وہ 400 مرتبہ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، 28 پارے میں قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، 600 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے۔ بس ہر نبی کسی کو 600 400 یہ سب سے زیادہ روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کی 1000 برس کی عمر میں 82 مرتبہ صرف جبرائیل ان کی خدمت میں آئے ہیں، سلام پہنچایا ہے، اللہ کا کلام پہنچایا ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 23 سالہ دور نبوت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام اور پیغام لے کر 24,000 مرتبہ بھیجا ہے، 24,000 مرتبہ۔ میرا نبی ناراض ہے، سلام کرو، کہو کیا بات ہے۔ تو یہ وہ نبی وہاں سے جب چلے ہیں، کیا آقا رحمت کا حلم ہوگا؟ جی، کوئی نبی کا حلم جو اللہ نے اپنے حلم سے نبی کو حلم دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ نبیوں کا قوت حلم ہوتا ہے، برداشت کا۔ کام کرنے والا جتنا قربانی کے معیار میں اترے گا اتنا قوت حلم بڑھے گا، اتنے اس کے حسن اخلاق بڑھ جائیں گے، اللہ کہ وہ قربانی کے راہوں سے چلے۔ یہ تو نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا علم ہوگا۔ اللہ حسین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اور رحمت کے بارے میں کہ آپ کا حسن اور رحمت کتنا ہے اور امت کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کہتے جاسی کو بنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے۔ پتھر کھا اور گالیاں کھا کر اٹھنے والا نبی کیسے اٹھ کے چلا ہے جی؟ جو ہندا جیسے عورت کی ہدایت کا متمنی ہے، جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے ہدایت کے متمنی ہیں، جس وحشی نے آپ کے لاش کے 18 ٹکڑے کیے ہیں،
جس وحشی نے سینے سے دل نکال کر ہندا کو پیش کیا،